مریم نواز صاحبہ نے کل 5 بندوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا وہ 5 بندے وہی ہوں گے جو لندن سے طے ہو کے آئے تھے، اور باپ سے اختلاف نہیں کر لیا مریم نے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بھی پیچھے سے وہ کیا تو نواز شریف صاحب تو جن کا نام لے رہے تھے تو اس میں تو انہوں نے ایک انہوں نے چینجنگ کر دی ہوگی نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب یہاں اختلاف تو ہو گیا ہے، پھر انہوں نے چینج کی ہے نا، تو بیٹی تو میرے باپ کے خلاف تو نہیں جا سکتی، تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن پہلے جو نام تھا وہ جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض حمید، عمران خان اور ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ، یہ 5 بندے تھے۔ ابھی جو 5 بندے نکلے ہیں نا، اس میں 2 سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز بھی شامل ہیں، اور اس میں پھر باجوہ صاحب کا نام نہیں ہے، فیض حمید کا نام تو ہے۔ ہاں جی، تو اور مطلب فیض حمید کے بارے میں انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید کا اب بھی کہیں نہ کہیں کنٹرول موجود ہے اور وہ اپنے نیٹ ورک کو ایکٹیو کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس ٹائم ان کا جو کنٹرول مطلب روم ہے تو وہ عدلیہ ہے۔ نہیں، وہ کس طرح کا کنٹرول ہے؟ مطلب بھی نون لیگ یا پی ڈی ایم کے خلاف اس وقت جو عدلیہ کو استعمال کرانے میں یہ فیض حمید صاحب پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کنٹرول کس طرح؟ کنٹرول تو نہیں ہو سکتا، سٹنگ سیٹ اپ کے اندر ان کے لوگ مطلب موجود ہیں نیٹ ورک کے اندر۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا کل سرگودا کے یہ تو حقیقت ہے نا کہ ایک پوری چین ہے، اس میں 5 بندوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ، ان میں زیادہ لوگ ہیں جی جو اس میں، اور یہ کھیل آج کا تو نہیں ہے، یہ تو 2010 سے شروع ہو گیا تھا نا یہ کھیل۔ ہاں جی، تو اب جو لوگ اس میں آئے، اس میں جنرل ظہیر الاسلام بھی آتے ہیں، اس میں جنرل شجاع پاشا بھی آتے ہیں، تو یہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں نا۔ تو اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ کو کیوں سکپ کیا ہے؟ میں جس بات سے اختلاف کرتا ہوں نا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو بھئی یہ بعد میں نا، یہ میں کہوں مریم نواز صاحبہ نے یہ سوچا کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ ڈرتے ہو، نام نہیں لیتے، انہوں نے کہا کہ چلو پھر ریٹائر ہوا کو معاف کر کے نا سٹنگ کا نام لے لیتے ہیں، بہادری۔ تو اب اس کا کورٹ آف کنٹیمپٹ کی طرف جائے گی یا یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، کبھی کوئی خبر نکل پڑتے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہو گیا، اس طرح ممکن نہیں ہے ہمارا اس طرح کا سسٹم جو ہے نا۔ نہیں، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح ہی ہوتے میں ہیں۔ تو کہتا رہتا ہوں کہ وہ کور ہاں جی، کور تک جو ہے حقیقت بھی ہاں جی وہ 4 سٹار ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اب یہ تو نظر آنا شروع ہو گیا نا کہ نون لیگ نئے بیانی کی طرف جا رہی ہے، مذمت کی طرف، مطلب مریم نواز اپنے جو روش ہے یا جو پیچھے سے ایجنڈا لے کر آئی ہے نا اس کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز اچھا ہے جو مطلب اس وقت تک کراؤڈ بھی اچھا جا رہا ہے مریم نواز کے، اس میں کل تو باقی ایک اچھا مطلب اس نے کراؤڈ تھا۔ سرگودا مطلب گڑھ ہے نون لیگ کا، لاہور کے بعد یا گجرانوالہ کے بعد اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں لاہور اور گجرانوالے سے بھی زیادہ سرگودا میں ہے نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے۔ تو وہاں بہرحال جب یہ مریم نواز نے، اچھا اس میں ایک اور چیز بھی تھی، یہ کچھ لوگ کہیں گے شاید بھئی یہ ایسے ہی انہوں نے نام لیا اسٹیج پہ جا کے، مطلب نہیں، تو اس میں میرے خیال میں ان کی پہلے سے پوری تیاری تھی سرگودا ڈویژن میں کہ ہم نے یہ والی آج کمپین کرنی ہے، کیونکہ پلے کارڈز اور اس پہ نام لکھے ہوئے تھے۔ تو مریم نواز، اچھا پھر وہ جو اسکرین کے اوپر باقاعدہ پکچرز مطلب چلائی گئی ہیں، تو یہ مطلب پلان تھا ان کی اس کا کل کی کمپین کا۔ اچھا اس میں خان صاحب کا آپ نے کل ایک بیان شاید سنا ہے یا نہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ رونے لگ گئے جب پرویز الہی کا ذکر کیا، اس کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ خان صاحب مطلب ان کا وہ بھرا گیا گلا کہ پرویز الہی نے میرے لیے کتنی قربانی دی ہے، اور ان کو میرے خیال میں انہوں نے 60 کروڑ کا ذکر کیا ہے۔ ویسے آپ اس کی بات ہے کہ خان صاحب جس کی بھی قربانیوں کا تذکرہ کریں نا تو ان کا لہجہ اور ان کی کیفیت اسی طرح ہو جاتی ہے۔ جنرل باجوہ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے وقت آپ نے نہیں سنا، وہ تو جوش ہوتا تھا اس وقت، رندی ہوئی آواز میں۔ تو اچھا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی، ان کو کروڑوں روپے کی آفر کی گئی تھی اور نیوٹرلز نے کی تھی۔ اب پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں
عدم اعتماد کے بعد ہاں جی یہ جو اسمبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا تحریک انصاف کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. مونا سلائی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب مطلب نیوٹرل. ہاں جی. اس وقت انہوں نے کہا کہ جو خود کو نیوٹرل کہتے انہوں نے اور میرے ایم پی ایز کو اچھا پھر فوراً نہیں کہتے میرے ایم پی ایز کو، پھر کہتے نہیں وہ چند ایک خاص لوگوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے وہ سارا وہ کیا تھا. تو اب یقین کریں کہ آپ کو مطلب ایک طرف پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں باجوہ صاحب کے کہنے پہ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بنا، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کروڑوں روپے کی آفر کرا کے ان کو پی ڈی ایم کی طرف جانے کا کہا تھا. ہاں جی. اچھا پھر ایک اگر بالفرض مان لیتے ہیں خان صاحب سچا آدمی ہے، مان لیتے ہیں تو نہیں ویسے فرض کر لیتے ہیں. جھوٹی بات میں خان صاحب کو فرض میں بھائی جھوٹی بات فرض کرنے میں کیا ہے، فرض اگر ہو ایسا نہ جائے ہوتا پھر ہماری نہیں ہوتا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کروڑوں کی آفر تو انہوں نے ٹھکرا دی ہے، لیکن اربوں کا کما بھی لیا نا انہوں نے. یہ نہیں خان یہ بھی تو بات ہے نا. یہ تو پھر عادب وہ چودھری تھے نا، چودھری چھوٹی رقم ادھورا بیان انہوں نے کیا نا. پھر یہ بھی بتاتے کہ ابھی کتنا پھر انہوں نے وہاں سے لیا. پورا پنجاب کا خزانہ تو خالی کر گئے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ایک اور چیز تھی آج اس کا ذہن ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے پی ٹی آئی کچھ مطلب عرصہ پہلے جب یہ اس میں تھے، اور خصوصاً جب پاناما کا کیس چل رہا تھا نا، اس میں ایک قطر کے خط کا امیر قطر کی طرف سے خط آیا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس کے اوپر انتہائی ایک گھٹی اور بیہودہ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. تو اب میں آپ کو پتہ ہے بشریٰ بی بی کی وہ ہے نیب میں پیشی ہے. ہاں جی. اور وہ کس بات پر ہے؟ وہ امیر قطر کے تحائف کے اوپر ہے. اچھا. کہ امیر قطر نے جو تحائف دیے تھے توشہ خانہ ہے، وہ بشریٰ بی بی نے بذات خود رکھ لیے. اچھا. وہ کس بنیاد پہ تحائف دیے تھے؟ وہ تو ریاست کے تحائف تھے یا ویسے ذاتی دیے تھے؟ توشہ خانہ تھے نا، ریاستی وہ تھے. تو بشریٰ بی بی نے بغیر کسی ریکارڈ کے، یہ وہ تحائف ہے جن کا ریکارڈ بھی نہیں ہے. جو گھڑی اور وہ تھا نا، وہ تو ریکارڈ تھا نا، وہ تو خان صاحب نے مطلب خریدا کوڑیوں کے جو بھی. یہ وہ ہے، اور کافی سارے 2-3 اور ممالک بھی ہیں. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے امیر قطر کا جو تحائف تھے توشہ خانہ کے، وہ اپنے پاس رکھ لیے تھے. تو کل وہ بھی خاتون تھیں اور آج محترمہ بھی خاتون. اس پر پی ٹی آئی والے بڑے تل ملا بھی رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی ایک گھریلو عورت ہے اور اس کو نیب کی پیشی، اور وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی. یہ تو جب آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے سوشل میڈیا کی، اس پر تو آپ ناقابل تبصرہ ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس پر تبصرہ کر سکے. یا آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کوئی ایک سمت ہوگی تو آپ تبصرہ کریں گے نا. آج یہ ہے، اگلے لمحے وہ دوسرا. اچھا پھر بات ہے ان کی گرفتاریوں کی. اچھا گرفتاریوں میں پشاور میں تو بندہ نہیں وہ تھا، باہر سارے کے سارے انہوں نے جیل کے دروازے توڑ دیے تھے. ہاں جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، وہ بندہ ہی نہیں لبا. باہر سارے کے سارے جیل کے اندر کوئی باہر ہوتا تو وہ مطلب دیکھیں نا، دیواریں پھیلا کے انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں. پھر آدھے گھنٹے بعد پھر ظاہر ہے کہ رہا بھی تو ہونا ہے. دیکھیے کہ وہ کہتے کہ وہ خٹک صاحب جو ہے وہ گیند کی طرح اچھل کے اندر چلے جاتے تھے، وہ پھر باہر اچھال دیتے تھے. بھائی یہ سلاخوں سے نکل آتے. اچھا ایک اور یہاں پر لطیفے کی بات ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا اور ایک دو اور صحافیوں نے بھی ذکر کیا اس بات کا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ریڈی نہیں تھے گرفتاری کے لیے. ان کا خیال تھا کہ سی سی پی آفس لے کے جائیں گے اور پھر وہیں سے چھوڑ دیں گے اور بیٹھے رہیں گے، آرام سے چائے پانی کریں گے. جب سی سی پی آفس گزرا تو یہ گھبرانے لگے اور انہوں نے آوازیں بھی دی ہیں لوگوں کو، اور اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی کہا ہے کہ بھی یہ تو غلط کام ہو رہا ہے. اچھا پھر اس میں جو لطیفہ یہ ہوا کہ جس بندے نے باہر سے تالا لگایا نا، وہ چابی لے کے کہیں چلا گیا. اب گاڑی کا ڈرائیور کے پاس چابی تھی نہیں، اور ان میں کہتے ہیں کہ کوئی پائلز کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، تو ان کو واش روم کی حاجت ہوئی تو یہ کہیں بھی تالا کھولیں، تو ڈرائیور کے بھی میرے پاس چابی نہیں ہے. تو بھی یہ حالت ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. ہاں لیکن نا ایک اور چیز تھی کہ آج جب زین قریشی صاحب کو وہ ایک جج نے ریمارک دی ہے کہ آپ بھی گرفتاری دینے جا کے مل چلے جائیں 144 جہاں نافذ ہے وہاں کھڑے ہو کر نعرے بازی کرے، حکومت ملوا دے گی آپ کو. اچھا ایک اور بڑی
عجیب قسم کی. اچھا ہم اس اچھا اب اور ان کا بھی بیان ہے نا شاہد قریشی کا, انہوں نے جیل کا جو ڈاکٹر ہے اس سے معائنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں گرفتار نہیں رہ سکتا, میں پائلز کا مریض ہوں. ہاں جی, تو سوچ سمجھ کے پھر گرفتاری دینی تھی نا. ان کے وہاں گمان میں نہیں تھا, ان کا خیال تھا کہ بھی ادھر ہی رکھیں گے کوٹ لکھپت میں. خان صاحب دیکھو جی, انہوں نے کہا ہم رضا کرانا جیل بھریں گے. اب یہ گرفتاری دینے گئے خود, ٹھیک ہے, جب گرفتاری دے دی, اب خان صاحب رات کو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جس پولیس والے نے گرفتاری کی ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, جو ہم ان سے بدلہ لیں گے پورے کا پورا. اب خود گرفتاری دے رہے ہیں, گرفتاری دینے. اب اچھا مجھے یاد آ رہا ہے ضمانت کی درخواست 17 گھنٹے سے پہلے پہنچ گئے. تحریک نظام مصطفی تھی نا کہ جب جیل بھرو تاریخ چلی تھی, اس کی ایک ختم نبوت کی تاریخ بھی تھی. بہرحال اس وقت میرے خیال میں یہ ایم آر ڈی کا زمانہ ہے. تو ایک مجھے بتا رہے تھے اس وقت کے پرانے بابا جی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں جیل رکھا گیا تو عدالت میں پیشی کے لیے اپنے شہر میں لے کے جب آتے تھے تو ہم گھر بھی مل آتے تھے اور پھر واپس عدالت سے جیل میں چلے جاتے تھے. یعنی پولیس والے ہمیں چھوڑ دے, بھی ہم تو خود گئے ہوئے تھے نا, وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے, لیکن وہ مطلب یہ کہ ہتھکڑیاں بھی کھول دیتے تھے جب عدالت میں پیشی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ روزانہ نہیں ہوتی تھی, وہ ہفتے بعد یا مہینے بعد. تو پھر ہم 3 ماہ تک کی یہ رہی تھی سچویشن نظر. ہاں بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہم چکر لگا بھی جاتے تھے اور وہ ہتھکڑیاں بھی کھول دیتے تھے, لیکن ہم نہیں جاتے تھے. تو ان کا بھی شاید یہ گمان ہوگا کہ بھئی یہ پھر ہمیں نہیں پکڑیں گے یا اس طرح رکھیں گے. لیکن رانا صاحب نے تو پھر کام کر دکھایا, کسی کو وہاں پھینک دیا, کسی کو وہاں پھینک دیا. اب یہ ضمانتیں کرا رہے ہیں. نہیں اب رانا صاحب پہ نہ ڈالیں, یہ پنجاب کا کیس تھا, پنجاب حکومت نے کیا رانا صاحب رانا ہے, ہر چیز پہ رانا ہی ہے. اچھا ایک اور چیز تھی, وہ یہ تھی کہ نظام مصطفی کی جو اب ایم آر ڈی تحریک کا وہ تھا نا, جب جیل بھرو ہوئی تھی, اتنے لوگ جیلوں میں چلے گئے تھے کہ اس کے بعد حکومت نے اور جیل انتظامیہ نے بڑی منتیں ترلے کی تھی کہ ہمارے پاس نہ اتنا راشن ہے. مطلب کتنے لوگ گئے ہوں گے, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جیل والا اصل مقصد جیل بھرنے کا یہی ہوتا ہے نا, جیل بھرنی ہے. ہاں جی بھرنی ہے. اور یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایک سیل ہمارا پورا نہیں ہوا ہے. نہیں, پشاور میں جب کوئی ابھی مطلب آپ کا لاہور کے اندر کوئی ٹوٹل 80 بندہ گرفتار ہوا ہے, اور آج 3 دن گزریں گے اس کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ہاں جی, کوئی نہیں کیا. آج پنڈی میں بھی حالانکہ ان کا جو شیڈول اعلان تھا وہ یہ تھا کہ ہر روز, چلو ان کے بقول 200 بندہ, 200 بندے سے جیل کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنا تھا. 200 بندہ تو ڈیلی جیل کے اندر آ جا رہا ہے. میرا کچھ واسطہ رہا ہے, میں نے دیکھ تقریباً اس طرح کی گیم ہوتی ہے. ایک سینٹرل جیل میں کوئی روزانہ کے 50-60 بندہ تو رہا ہوتا ہی ہے, اور 50-60 بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک ضلع کی یا اس کی سینٹرل جیل کی بات ہو رہی ہے. بس اب انتظار اس بات کا ہے کہ یہ مل کے پریس کانفرنس کریں گے اور پھر روئیں گے. نہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس اور سارا کچھ کیا ہے وہ ان کا سارے کا سارا فوکس, آپ نے شیخ رشید کا بیان سنا, کہا جی 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور سپریم کورٹ سے ایک بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے. تو شیخ صاحب پیشین گوئیاں کرتے ہیں, اور بہرحال آج کل ان کی پیشین گوئی کے جو کیا کہتے ہیں فال نکالنے والا نظام تھا وہ کافی ڈسٹرب ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. تو